ایک شخص جس کے حکم پر پورے شہر خاموش ہو جاتے تھے، جس کے سپاہیوں کی آہٹ سن کر لوگ دروازے بند کر لیتے تھے، اور جس کا نام سنتے ہی دلوں میں خوف اتر جاتا تھا۔ آخر حجاج بن یوسف اتنا خطرناک کیوں تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے حکمران کی کہانی سنیں گے جسے کچھ لوگ ظالم کہتے ہیں، کچھ طاقتور حکمران، اور کچھ تاریخ کا سب سے خوفناک گورنر۔ یہ کہانی ہے حجاج بن یوسف کی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کسی عظیم شخصیت کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔ حجاج بن یوسف کا جنم طائف میں ہوا۔ شروع میں وہ ایک عام انسان تھا۔ وہ بچوں کو قرآن اور عربی پڑھایا کرتا تھا۔ لوگ اسے ایک خاموش اور سخت مزاج استاد سمجھتے تھے، لیکن اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی شخص ایک دن پورے عراق پر خوف کی طرح چھا جائے گا۔ اس زمانے میں اسلامی حکومت کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ہر طرف بغاوتیں بڑھ رہی تھیں، لوگ حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، کئی علاقے حکومت کے قابو سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ حکمران پریشان تھے، انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو سخت ہو، طاقتور ہو اور باغیوں کو خاموش کرا سکے۔ تب حجاج بن یوسف کو منتخب کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف کی شخصیت بہت عجیب تھی۔ وہ کم بولتا تھا، لیکن جب بولتا تو لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ اس کی آواز میں عجیب سا خوف تھا۔ جب اسے عراق کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت عراق بغاوتوں کا مرکز بن چکا تھا۔ سپاہی کمزور پڑ چکے تھے، لوگ حکومت کے حکم ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ پھر ایک دن حجاج بن یوسف عراق پہنچا۔ لوگ نئے گورنر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کے دلوں میں سوال تھے، آخر یہ نیا حکمران کیسا ہوگا؟ پھر حجاج بن یوسف آگے بڑھا اور اس نے ایک ایسا جملہ کہا جسے سن کر لوگوں کے جسم کانپ اٹھے۔ اس نے کہا، میں ایسے سر دیکھ رہا ہوں جو پک چکے ہیں اور میں انہیں کاٹنے آیا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی پورا میدان خاموش ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کو خوف سے دیکھنے لگے۔ کئی لوگوں کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ اس دن کے بعد عراق کے حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ حجاج بن یوسف نے اعلان کیا کہ جو بھی حکومت کے خلاف جائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ پھر گرفتاریاں شروع ہوئیں، جیلیں بھرنے لگیں، لوگ خوف میں زندگی گزارنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے وقت لوگ آہستہ آواز میں بات کرتے تھے۔ انہیں ڈر ہوتا تھا کہ کہیں حجاج کے جاسوس سن نہ لے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے اس کا نام لیتے تھے، سو جاؤ ورنہ حجاج آ جائے گا۔ یہ جملہ اس دور میں عام ہو چکا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنا وہ سخت تھا اتنا ہی ذہین بھی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے فوج کو مضبوط کیا، راستے بنوائے، ڈاک کا نظام بہتر کیا اور حکومت کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر حجاج بن یوسف سختی نہ کرتا تو حکومت ٹوٹ جاتی، لیکن دوسری طرف ہزاروں لوگ اس کے خوف میں زندگی گزار رہے تھے۔ پھر تاریخ کا وہ خطرناک وقت آیا جب عبداللہ بن زبیر حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن زبیر ایک بہادر اور عزت والے انسان تھے، بہت سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے۔ جب حکومت کو معلوم ہوا کہ عبداللہ بن زبیر طاقتور ہوتے جا رہے ہیں تو حجاج بن یوسف کو انہیں روکنے کا حکم دیا گیا۔ پھر مکے کا محاصرہ شروع ہوا۔ لوگ خوفزدہ تھے، کعبہ کے قریب جنگ ہونے لگی۔ یہ خبر پوری اسلامی دنیا میں پھیل گئی۔ لوگ حیران تھے کہ آخر حالات یہاں تک کیسے پہنچ گئے۔ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی، ہر طرف خوف پھیل چکا تھا۔ آخرکار
عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت کے بعد حجاج بن یوسف پہلے سے بھی زیادہ طاقتور بن گیا۔ اب اس کے خوف نے پورے عراق کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دربار میں لوگ کانپتے ہوئے داخل ہوتے تھے، کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی سے معمولی غلطی ہو جاتی تو سخت سزا دی جاتی، اسی لیے تاریخ میں اس کا نام خوف کی علامت بن گیا۔ لیکن وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ شخص جس کے ایک حکم پر ہزاروں لوگ کانپ جاتے تھے، اب خود بیماری میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں حجاج بن یوسف بہت بے چین رہتا تھا۔ رات کو اچانک جاگ اٹھتا، کبھی خاموش بیٹھا رہتا اور کبھی غصے میں آ جاتا۔ اس کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا جب اسلامی تاریخ کا یہ خوفناک حکمران دنیا سے چلا گیا۔ اس کی موت کے بعد بھی لوگ برسوں تک اس کا نام خوف سے لیتے رہے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے ظلم کی چیخیں ابھی تک عراق کی فضا میں گونجتی ہیں۔ جب کوئی سپاہی دروازے پر دستک دیتا تو لوگوں کے جسم کانپ اٹھتے، کیونکہ برسوں تک حجاج کے سپاہیوں نے گھروں کے دروازے توڑ کر لوگوں کو گھسیٹا تھا۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے اپنی زندگی میں اتنا خوف پھیلایا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ سکون سے سانس نہ لے سکے۔ مگر پھر وقت نے ایک اور راز کھولا۔ وہ طاقت جس پر حجاج کو غرور تھا، وہی طاقت اس کی قبر کو بھی نہ بچا سکی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی موت کے بعد بہت سے لوگ اس کے انجام کو اللہ کی گرفت قرار دیتے تھے، کیونکہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان بھی اکیلا نہ ہو کر ہو جاتا ہے۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا جن لوگوں کو حجاج نے کمزور سمجھا، آج ان کے نام عزت سے لیے جاتے ہیں۔ مگر حجاج کا نام آتے ہی دلوں میں خوف اور نفرت دونوں جاگ اٹھتے ہیں۔ یہ تھی اس شخص کی کہانی جو زندہ بھی خوف تھا اور مرنے کے بعد بھی خوف بن گیا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا حجاج واقعی صرف ایک ظالم تھا، یا اس کی زندگی میں کوئی ایسا راز بھی تھا جسے تاریخ نے ہمیشہ چھپائے رکھا؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کسی عظیم شخصیت کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں۔